اگر نافع بن گئے، نفع دینے والے بن گئے، لوگوں کو تمہارے ذریعے سے رہنمائی مل سکے، اس اندھیر نگری میں تمہارے ذریعے سے روشنی مل سکے، تمہارے پاس آنے سے کسی کے ایمان میں تازگی آ جائے، تمہارے ساتھ رہنے سے کسی کو فائدہ ہو، تمہارے در پہ جو بھی آئے کچھ لے کر جائے، اگر یہ چیز آپ نے اپنے اندر پیدا کر لیا تو پھر قسم اللہ کی آپ اپنے آگے دیوار دے لیجئے، آپ کسی پہاڑ میں جا کر بیٹھ جائیے، کسی جنگل و بیابان کے کسی کھائی میں بیٹھ جائیے، آپ جائیے کھڈی میں بیٹھ جائیے، کہیں بھی رہیے، لوگ دروازہ توڑ کر آپ تک پہنچ جائیں گے، لوگ دروازہ توڑ کر آپ تک پہنچ جائیں گے آپ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء۔ الحدیث رواہ البخاری و مسلم۔ محترم سامعین، موجودہ دور کے جن متبحر علماء سے میں ذاتی طور پر بڑا متاثر ہوں، ان کی فہرست کافی طویل ہے، جن میں سے مولانا کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ، مولانا جلال الدین قاسمی صاحب حفظہ اللہ، مولانا اسد اعظمی صاحب حفظہ اللہ، مولانا ابو القاسم فاروقی حفظہ اللہ، فاروق عبداللہ نارائن پوری حفظہ اللہ، اور ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ وتولہ۔ ان تمام علماء نے اپنے میدان میں بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اور دے رہے ہیں۔ ان کے علاوہ ماضی قریب کے علماء میں اگر دیکھیں تو جن علماء سے میں بذات خود بڑا فائدہ اٹھایا ہوں،
ان میں مولانا عبدالسلام مدنی رحمہ اللہ، مولانا دکتور مقتدی حسن اظہری رحمہ اللہ، حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، اسی طرح سے علامہ رئیس ندوی رحمہ اللہ، علامہ مختار عالم ندوی رحمہ اللہ، علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ، اور اس جیسے کئی ایک علماء ہیں جو اب دنیا میں تو نہیں رہے، مگر ان کے چھوڑے ہوئے علمی خزانے آج ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اس اندھیری رات میں ہر وقت ہمیں روشنی دیا کرتی ہے۔ میرے محترم سامعین، ہر زمانے میں ایک بات کی شکایت کی گئی ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے، لوگوں کے جینے کے طریقے، سوچنے کے طریقے، رہن سہن کے طریقے سب بدل گئے ہیں، زمین و آسمان بدل گیا، لوگوں کی ضرورتیں بدل گئیں، لوگوں کے سوچنے کے طریقے بدل گئے۔ بھلا جب انسان چاند پر جا رہا ہے، ایسے جدید دور میں ہم لوگوں کا یہ سیکھنا کہ کالا اصل میں کولا تھا، یا یہ سیکھنا کہ حدث اصغر کس کو کہتے ہیں، حدث اکبر کس کو کہتے ہیں، یا ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، کہتے ہیں کہ ان علوم میں مہارت حاصل کرنا، ان کے جزئیات پر غور کرنا، تدبر کرنا، سیکھنا، انہی میں لگا رہنا بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ جیسی کیفیت، کہ شادی کسی اور کی ہو رہی ہے اور خوش کوئی اور ہو رہا ہے۔ اگر میں کہوں کہ زمانے سے متعلق شکایت کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی کا نیا نہیں، قدیم سے قدیم زمانے کے آپ لٹریچر، ادباء اور شعراء کے کلام پڑھیں گے تو آپ چاہے عرب شعراء کے پڑھیے یا عجم کے پڑھیے، ہمیشہ یہی شکایت کی گئی ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے، اب ہمیں پہچاننے والا کون ہے، جوہری کی پہچان کس کو ہے، صلاحیت کا کون قدرداں ہے، کون صلاحیت کو دیکھتا ہے، اس طرح کی چیزیں آپ کو ہر لینگویج، ہر زمانے میں ہر طرح کے شعراء ادباء کے کلاموں میں ملے گا۔ حتیٰ کہ زمانے جاہلیت کے شعراء بھی یہی شکایت کرتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے۔ فارسی شعراء، فارسی ادباء کو دیکھیے، یہی شکایت۔ اردو میں تو خیر بے شمار ہیں جس کا گنتی کرنا بھی مشکل ہے۔ استاد ذوق کا یہ شعر سنیے، کہتے ہیں کہ پھرتے ہیں اہل کمال آشفتہ حال، افسوس ہے، پھرتے ہیں اہل کمال آشفتہ حال، آشفتہ یعنی پریشان، پھرتے ہیں اہل کمال آشفتہ حال، افسوس ہے، اے کمال افسوس ہے تجھ پر، کمال افسوس ہے۔ یہ ذوق کا شعر ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ اہل کمال کی کوئی قدر نہیں، اب جوہری کہاں جو اصل ہیرے کو پہچانے، کھرا سونا پہچاننے والے لوگ کہاں رہ گئے۔ اندھیر نگری چوپٹ راجا، ٹکا سیر سونا اور ٹکا سیر گازا، یہی شکایت کی گئی۔ اگر آپ گہرائی سے یا ذرا ان لوگوں کے کلام کو پڑھ لیں گے تو آپ کو لگنے لگے گا کہ پھر پڑھائی لکھائی کرنا
کسی فن میں تبحر اختیار کرنا یہ بے مطلب کی چیز ہے، اور لگے گا کہ مدرسہ چھوڑ کر ایسا بھاگیں کہ دوبارہ نظر نہ آئیں۔ اگر ان شعراء یا ان ادبا کی شکایتوں پر آپ دھیان دیں اور انہی لوگوں کی بات میں آ جائیں تو آپ کو لگے گا بھائی کاہے کو اپنا کلیجہ پانی کریں گے، جب محنت کی کوئی قدر ہی نہیں، علم حاصل کرنے کا کچھ فائدہ ہی نہیں، تو کھا مکھا کس کے لیے اپنا پتا پانی کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یقیناً یہ بات ہم مانتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے، لوگوں کے سوچنے کے طریقے بدل گئے، جینے کے طریقے بدل گئے، یہ بات ہم مانتے ہیں، کیونکہ زمانہ تغیر کا نام ہے، ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ یہ بات تو بالکل ثابت شدہ ہے کہ ہمیشہ زمانہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ پہلے کا زمانہ دیکھیے کیسی سادگی تھی، کیسی رونقیں تھیں، کیسی بہار تھی، لوگوں کے پاس علم زیادہ نہیں تھا مگر مخلص تھے، محنتگار تھے، ذکر و عبادت میں لگے رہتے تھے، تلاوت ہر گھر گھر کی زینت ہوا کرتی تھی۔ اب یہ سب چیزیں مفقود ہو گئی۔ کہتے ہیں زاہد بدل گیا ہے، سیانہ بدل گیا ہے، زاہد بدل گیا ہے، سیانہ بدل گیا ہے ڈنکے کی چوٹ پر یہ زمانہ بدل گیا ہے۔ ٹھیک ہے، زمانہ بدل گیا ہے، ہم بھی مانتے ہیں زمانہ بدل گیا ہے، مگر ایک بات، جو تمام تر تبدیلیاں جو ماضی میں ہو چکی ہیں، یا وہ تمام تر تبدیلیاں جو ابھی چل رہی ہیں، یا وہ تمام تر تبدیلیاں جو قیامت تک ہونے والی ہیں، اللہ کے مقرر کردہ کچھ قوانین ایسے ہیں، کچھ ضابطے ایسے ہیں جو ہزار تبدیلی آ جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اللہ کے وضع کردہ، اللہ کے بیان کردہ وہ قوانین بدل نہیں سکتے، نہیں بدل سکتے ہیں وہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اے لوگو، سب کچھ مان لینا، سب کچھ بدل جھک جائے، کچھ بھی ہو جائے، مگر یہ نہ ماننا کہ اللہ کی سنتیں بدل گئی۔ اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی، اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی۔ وہ اس زمانے میں بھی ویسی تھی جب یہ دنیا بنائی گئی تھی، اور اس دن بھی اللہ کی وہ سنت اسی حال میں برقرار رہے گی جس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ وہ ان چینجیبل ہے، کبھی چینج ہونے والے نہیں، کبھی بدلنے والے نہیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی وہ سنتیں ہیں کیا جو کبھی بدل نہیں سکتے، جو کبھی نہیں بدلتے؟ اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا قرآن پاک میں، احادیث نبویہ میں، کہ اللہ کی وہ کون سنتیں ہیں، کون کون سی سنتیں ہیں جو کبھی نہیں بدلتی۔ میں چند ایک آپ کے سامنے بیان کروں گا، وقت رہا تو کچھ مزید تفصیل بتاؤں گا۔ چند ایک چیزیں جن کا بطور خاص ہمارے مدرسے سے، ہمارے علم و تعلم سے گہرا تعلق ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک چیز ہے نفع، نفع کا احترام، نفع، پروفٹ، فائدہ، لابھ، اس کا احترام۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر زمانے میں مسلم، ہر زمانے میں نفع، فائدہ، نفع کے اندر بڑی دلکشی ہے، بڑا دلربا ہے، بڑا ہی یہ دلکش ہے، دل کو اپنی طرف کھینچ لانے والی ہے۔ جہاں نفع ہوگا لوگ اس کی طرف کھینچیں گے، لوگ اس کی طرف جائیں گے، اس کے سامنے جھکیں گے، اس کے در پر جائیں گے۔ یہ ایک ایسا قانون فطرت ہے جو کبھی چینج ہونے والا نہیں، کبھی بدلنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے گارنٹی لیا ہے، کس چیز کی گارنٹی؟ نفع، فائدہ، وہ چیز جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ برقرار رہے گی، اور وہ چیز جو نقصان پہنچاتی ہے، جو بے فائدہ ہو،
وہ اس کی گارنٹی اللہ نے نہیں لیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اما الزبد فیذهب جفاء فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب بارش آسمان سے برستی ہے اور بارش کا پانی بہتا ہے تو اس کے ساتھ جھاگ بھی اٹھتے ہیں، جھاگ، مگر جو جھاگ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ہوا کے ساتھ سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے یعنی پانی، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو پانی زمین پر برقرار رہتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ ایسے ہی مثالیں بیان کرتا ہے صحیح اور غلط کی، تاکہ تم لوگ سمجھو۔ کیا اللہ نے کہا جو جھاگ ہے، جو بے فائدہ کی چیز تھی، وہ ہوا کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اگرچہ وہ پانی کے اوپر رہتا ہے، پانی کے اوپر رہتا ہے، دور سے دکھتا ہے، مگر جلد ہی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے یعنی پانی، وہ برقرار رہتا ہے، وہ زمین پر ٹکتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس آیت کریمہ سے یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اگر نافع بن جاؤ گے، نفع پہنچانے والا بن جاؤ گے تو برقرار رہو گے، اور اگر نافع نہ بن پاؤ تو ختم ہو جاؤ گے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو کچرا ہوتا ہے، جو کچرا ہوتا ہے، جو جھاگ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین پر برقرار رہتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون، یہ اللہ کا قانون۔ اس آیت پاک، یہ آیت کریمہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نافع بن کر رہو، نافع بن جاؤ۔ قسم خدا کی، قسم اللہ کی، اگر نافع بن گئے، نفع دینے والے بن گئے، لوگوں کو تمہارے ذریعے سے رہنمائی مل سکے، اس اندھیر نگری میں تمہارے ذریعے سے روشنی مل سکے، تمہارے پاس آنے سے کسی کے ایمان میں تازگی آ جائے، تمہارے ساتھ رہنے سے کسی کو فائدہ ہو، تمہارے در پہ جو بھی آئے کچھ لے کر جائے، اگر یہ چیز آپ نے اپنے اندر پیدا کر لیا تو پھر قسم اللہ کی آپ اپنے آگے دیوار دے لیجئے، آپ کسی پہاڑ میں جا کر بیٹھ جائیے، کسی جنگل و بیابان کے کسی کھائی میں بیٹھ جائیے، آپ جائیے کھوٹی میں بیٹھ جائیے، کہیں بھی رہیے، لوگ دروازہ توڑ کر آپ تک پہنچ جائیں گے، لوگ دروازہ توڑ کر آپ تک پہنچ جائیں گے آپ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ دین و ایمان کا فائدہ تو بہت بڑی چیز ہے، معمولی فائدہ بھی اگر انسان کو حاصل ہو جائے، لوگ وہاں جھپٹ پڑتے ہیں۔ یہ قانون ہے، جہاں پانی رہتا ہے پیاسا وہاں آئے گا، جہاں شمع جلے گی پروانے اس پر دیوانہ وار ہوں گے۔ کوئی پبلسٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پبلسٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ شمع جب جلتی ہے، پروانوں کو کون بتاتا ہے کہ شمع وہاں جل رہی ہے، تم ہجوم کرو؟ کون اعلان کرتا ہے؟ کوئی نہیں۔ بلا پبلسٹی شمع جلے گی، پروانے آئیں گے، اگر آپ کے پاس فائدہ ہوا لوگ آئیں گے، جھک مار کر آئیں گے، آنا ہی پڑے گا، آنا ہی پڑے گا،
کیونکہ پیاسا آتا ہے کنواں کے پاس، نہ کہ کنواں جاتا ہے پیاسے کے پاس۔ یہ قانون انچینجبل، کبھی چینج ہونے والے نہیں ہیں، کبھی چینج ہونے والے بنے۔ علامہ ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمہ اللہ کا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ شہر کے نواب شاہ صاحب کے پاس آئے، محمد یعقوب مجددی بھوپالی کے پاس۔ کون؟ شہر کے نواب، نواب یعنی حکمراں، حاکم۔ اور آ کر شکایت کی کہ حضرت ایک شکایت ہے۔ کہا فرمائیے کیا شکایت ہے؟ کہا کہ ہم نے بڑا خرچہ کر کے شہر میں ایک نہایت عالی شان مسجد بنائی ہے، پورا دلہن کی طرح سجایا ہے، زبردست خرچہ کر کے ایک مسجد بنائی ہے۔ کہا اس میں شکایت کی کون سی بات؟ کہا شکایت یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھنے ہی نہیں آتے، کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا۔ اتنا پیسہ خرچہ کر کے ہم نے مسجد بنایا اور کوئی نمازی نہیں آتا۔ حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ ایسا کرو، اس مسجد کا دروازہ چن دو، بند کر دو، اینٹ اور گارا دے کر بڑھیا سے مضبوطی سے مکمل مسجد کا دروازہ بند کر دو اور مکمل پیک کر دو۔ نواب صاحب نے کہا کہ حضرت آپ الٹا مشورہ دے رہے ہیں، ہم نے مسجد تو اس لیے بنایا ہے کہ لوگ آئیں، اور آپ کہنے کہ دروازہ ایک دم مکمل بند کر دو۔ شاہ صاحب نے کہا رکو ذرا، صبر کرو، ابھی بات مکمل میری نہیں ہوئی ہے، اور یہ کرو کہ دروازہ اچھی طرح بند کرنے کے بعد مسجد کے اندر نوٹوں کا، پیسوں کا بنڈل لے کر ایک آدمی کو بٹھا دو، ایک آدمی کو نوٹوں کا بنڈل دے کر مسجد کے اندر بٹھا دو، اور خالی ایک مرتبہ شہر میں یہ اعلان کرا دو کہ نواب صاحب مسجد میں بانٹ رہے، پیسہ بانٹ رہے۔ پھر دیکھیے لوگ دروازہ توڑ کر آئے گے، دروازہ توڑ دیں گے، مسجد کھچا کھچ بھر جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہری پتیوں کا کیا فائدہ ہے، نوٹوں کا کیا فائدہ ہے، یہ لوگوں کو پتہ ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ ان نوٹوں کے ذریعے سے میں کیا کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہوں، اس لیے نوٹوں کے لیے دوڑتے ہیں۔ نماز کا فائدہ کبھی آپ نے بتایا نہیں، آپ نے لوگوں کو کبھی سمجھایا نہیں کہ نماز سے کیا کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، نماز سے کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو مل سکتی ہیں۔ جب آپ نے یہ چیز بتایا نہیں تو لوگ کیوں آئیں گے؟ اپنا نیند خراب کر کے، اپنا کاروبار چھوڑ کر کے، دکانداری چھوڑ کر کے خواہ مخواہ مسجد میں کیوں آئیں گے وضو بنا کر؟ ہاں، اگر لوگوں کو نماز کا فائدہ پتہ چل جائے، لوگوں کو نماز کا فائدہ مل جائے، فائدہ سمجھ میں آ جائے، تو پھر سب کوئی آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قسم کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کے لیے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں حاضر ہونا بڑا دشوار ترین معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ارادہ کیا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ لکڑی جمع کرواؤں، لکڑی، اور میں حکم دوں کہ وقت پر اذان دے دے اور ایک آدمی نماز پڑھائے، اور میں اللہ کے رسول
جاؤں ایسے لوگوں کے گھروں میں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آتے اور ان کے گھروں میں ماچس مار دوں. یہ اللہ کے رسول نے ارادہ کیا تھا. جو نماز پڑھنے نہیں آتے ایسے لوگوں کے گھروں میں ماچس مار دوں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا ارادہ، کیونکہ گھر میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، بہت سے سامان بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول ارحم الراحمین بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں. چھوڑ دیا. مگر اللہ کے رسول کے انداز میں یہ سختی ملاحظہ کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اور لفظ کہا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا والذی نفسی بیدی لو یعلم احدهم انه یجد عرقا سمینا او مرماتین حسنتین لشہد اللسان. اللہ کے رسول نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ مسجد جائیں گے تو ہڈی والی بوٹی ملے گی یا پایا ملے گا، پایا بڑھیا سا پایا، لشہد العشاء، تو ضرور بضرور وہ عشاء میں حاضر ہوں گے. یہ تو بہت بڑی چیز ہے. گوشت بہت بڑی چیز ہے. لوگ گوشت اور پیٹ کے لیے کیا نہیں کرتے. خاص طور سے گوشت اگر مل جائے کیا نہیں کرتے. علامہ اقبال نے کہا تھا ہے دل کی آزادی شہنشاہی اور شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم، دل یا شکم. دل کی آزادی شہنشاہی. اپنے آپ کو فائدہ مند بنا لو، اپنے دل میں علم و عرفان کے نور بھر لو. یہ کیا ہے؟ شہنشاہی. اور شکم یعنی پیٹ، سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم. آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ لوگوں کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ ٹافی بٹ رہی ہے، ٹافی فری میں ایک ایک ٹافی ملے گی، تو گھر سے زندہ یا مردہ ہر آدمی کو اٹھا کر لے آئے گا. کوئی بیمار بھی ہوگا 4 آدمی اٹھا کر لے آئے گا، اٹھا کر لے آئے گا. آج کا پیدا شدہ بچہ بھی اٹھا کر لے آئے گا. اس کو نہیں ملا ہے، اس کو بھی دے دیجیے. یعنی لوگوں کی نگاہ میں نماز کا اتنا بھی فائدہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. اگر اتنا سا بھی اگر فائدہ لوگوں کو نماز میں نظر آ جاتا تو آ جاتے. ایک ٹافی 5 کلو چاول کا اگر اعلان کر دیے تو قبر سے بھی نکال لیں گے. لوگ ممی بنانا سیکھ جائیں گے، ممی، اور اس کو مردے کو بھی جو ہے ممی بنا کر رکھیں گے محفوظ. یہ لوگوں کا حال ہے. یہ انسانی فطرت ہے. جو چیز نفع دیتی ہے لوگ ادھر جاتے ہیں. سودا اس دکان سے خریدتے ہیں جس میں 2 روپے سستا ملتا ہے. سبزی ان کے یہاں خریدتے ہیں جہاں 2 روپیہ کم دیتا ہے. کپڑا وہاں سے خریدتے ہیں جس میں 50% 60% ڈسکاؤنٹ ہو. یہ انسان کی فطرت ہے، اپنا فائدہ دیکھتا ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو نافع بنا لیا، فائدہ مند بنا لیا، پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. دنیا آپ کے سامنے آئے گی، آپ کے پاس آئے گی. مگر شرط ہے اپنے آپ کو نافع بنانا ہوگا، فائدہ مند. فائدہ مند کب بن سکتے ہیں آپ؟ جب آپ علوم میں، شریعت میں، علم و حدیث میں، علم قرآن میں، علم تصوف میں، یا ان تمام علوم میں جو اللہ اور اس کے رسول کے سکھائے ہوئے علوم ہیں ان میں آپ کمال حاصل کریں. عمل کے ذریعے بھی، علم کے ذریعے بھی.
مکمل جب کمال حاصل کریں گے، آپ سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہونے لگے گا، پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ دروازہ بند بھی کریں گے تو لوگ آ جائیں گے، کوئی بھاگے گا نہیں، کوئی جائے گا نہیں، حتیٰ کہ اہل کمال بھی آئیں گے آپ کے پاس۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خود جاتے تھے اپنے سے ایک چھوٹے عالم کے پاس۔ کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اپنے سے چھوٹے عالم کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا انسان کو جہاں اپنا فائدہ دکھتا ہے وہاں جاتا ہے، مجھے اپنا فائدہ وہاں دکھ رہا ہے تو میں جا رہا ہوں۔ حضرت اعمش رحمہ اللہ بڑے سخت مزاج محدث ہیں، بڑے اعلیٰ درجے کے محدث، اللہ اکبر، ان کے زہد و قناعت کا کیا کہنا، لیکن وہ بڑے سخت مزاج بھی تھے۔ اپنے پاس کتا پالے ہوئے تھے اور علماء یا طلباء پر چھوڑ دیتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ طالب علموں پر اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ اگر کوئی چھوڑ کے چلا گیا تو کیا ہوگا؟ کہا کہ اگر میری بدخلقی کی وجہ سے چھوڑ کر چلا جائے گا تو تیرے جیسا ہی بیوقوف ہوگا، بھائی کس کا نقصان ہوگا؟ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، امام شافعی بیان کرتے ہیں امام سفیان بن عیینہ کے پاس بھی ایسے ہی آتے تھے، بڑی سختی کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اتنی سختی کرتے ہیں طلباء پر بھاگ جائیں گے۔ کہا بھاگ جائے گا تو بھاگ جائے گا، اس میں ہمارا کیا ہے، نقصان کس کا ہوگا؟ کبھی کوئی طالب علم ان کی سختیوں کو نظر انداز کر کے وہاں ٹکے رہے، کیوں؟ چونکہ پتہ تھا کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں اس سے بڑے کمال کی چیز ہے۔ یہ چند سیکنڈ ذلت برداشت کر لینا، کچھ دنوں تک ذلت برداشت کر لینا ایک بڑے فائدے کا سودا ہے۔ تو ایسے موقع پر اپنا سیلف رسپیکٹ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ علماء نے یہ کہا ہے کہ جو دوران تعلیم ذلت کو برداشت نہیں کرتا وہ تا عمر ذلیل رہتا ہے، تا عمر ذلیل رہتا ہے۔ اسی لیے اساتذہ جب بھی سختی کریں، ڈانٹیں، پھٹکاریں، ماریں، پیٹ دیں، کچھ بھی کر دیں، یہ چند سیکنڈ یا چند منٹوں کی ناگواری اگر آپ نے برداشت کیا تو اس کے مقابل میں آپ کو جو فائدہ مل رہا ہے وہ لازوال ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ تو اپنے آپ کو نافع بنائیے، فائدہ مند بنائیے، کیونکہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ جو جھاگ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو پانی نفع دینے والی چیز ہے وہ برقرار رہتا ہے، وہ برقرار رہتا ہے۔ اللہ ایسے ہی مثالیں دے کر انسانوں کو، لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ اور بھی کئی باتیں تھیں، میں ایک صرف اللہ کی سنت کو بیان کیا کہ اپنے آپ کو نافع بنا لیجئے، انشاءاللہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، کیونکہ نفع کے اندر دلکشی ہے۔ بس آپ دنیا والوں میں یہ ثابت کر دیجئے کہ آپ نافع ہیں۔ کوئی بھی اگر گزرے گا اور یہ خالی پتہ چل جائے کہ اس گاؤں میں، اس علاقے میں ایک نافع رہتا ہے، نافع، پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے علم حاصل کریں گے، اپنا فائدہ حاصل کریں گے۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ فالتو گیری چھوڑ کر اپنے علم میں کمال حاصل کریں گے، اپنے آپ کو، اپنے صندوق کو، اپنے دل کو علم سے بھریں گے، اور پیٹ کاٹنا تھوڑا سیکھیں گے۔ پیٹ کو کاٹنا پڑتا ہے، پیٹ کاٹنا پڑتا ہے۔ جس شکم کو بھرنے کے لیے آپ طرح طرح کے غذا، طرح طرح کی چیزیں منگوا کر کھاتے ہیں، وہی پیسوں میں سے چند پیسے بچا کر آپ کتابیں خریدیے۔ یہ چیزیں آپ کے مستقبل کو روشن کرے گی، آپ کو کامیاب کرے گی، آپ کو فائدہ مند بنائے گی۔ اور آپ جب فائدہ مند ہو گئے پھر دنیا آپ سے نفرت نہیں، آپ سے محبت کرے گی، کیونکہ دنیا کا قانون یہی ہے کہ جو فائدہ دیتا ہے لوگ اس کی طرف جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔